إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. ہر ایک اسی کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج ہے. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید. اور اللہ کی ذات ہر ایک سے بے نیاز ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہے، سید الاولین والآخرین ہے. اللہ نے آپ کی ذات پر شریعت کو مکمل فرما دیا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن یعنی جو حجۃ الوداع کا دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری حج فرما رہے ہیں اور اس میں آپ نے خطبہ دیا، اور یہ مجمع عام سے آخری خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد خطاب نہیں ہوا، مجمع میں خطاب نہیں ہوا، گفتگو ہوتی رہی، خطاب نہیں. تو یہ پورے لاکھوں لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ آیت قرآن پاک کی پڑھ کر سناتی. سورہ مائدہ کا الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور میں دین اسلام سے راضی ہوں. اللہ کا درود اور سلام ہو تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، کل مومنین اور مومنات پر. ابھی آپ کے سامنے ہم نے اس رمضان المبارک کے تعلق سے جو آیت نازل ہوئی ہے سن 2 ہجری میں، اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اور یہ جو قرآن ہے یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت کی واضح نشانیاں لیے ہوئے ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم.
تو تم میں سے جو بھی یہ رمضان کا مہینہ پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ آگے اور بھی آیت ہے لیکن ہم نے اسے نہیں پڑھا، یہیں تک گفتگو کی کہ رمضان کے مہینے کی خصوصیت جو ارشاد فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں قرآن پاک کا نزول فرمایا، اور اللہ رب العزت نے جو یہ قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کتاب ہدایت، اور ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہیں، اور یہ فرق کرنے والا ہے حق اور باطل کے درمیان، یا ہم یہ کہہ لیں کہ جس نجات کے اوپر، سچائی کے اوپر اور گمراہ کون ہے اس کے درمیان یہ کتاب فرق کرنے والی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ضمنی طور پر یہ بات بیان کرتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں فلاں آدمی گمراہ ہے، فلاں صاحب گمراہ ہو گئے۔ کوئی دیوبندی اٹھتے ہیں وہ بریلویوں کو برا کہتے ہیں، بریلوی اٹھتے ہیں دیوبندیوں کو برا کہتے ہیں، دونوں مل کر اہل حدیثوں کو برا کہتے ہیں کہ یہ صاحب گمراہ ہو گئے۔ تو یہ گمراہی کا فیصلہ کرے گا کون؟ کون گمراہ ہے کون گمراہ نہیں ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ تو اللہ نے اس کو بیان کر دیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت اور آگے فرمائے فرقان۔ ھدی للناس، یہ قرآن پاک جو ہم نے اتارا ہے یہ لوگوں کے ہدایت کے لیے، یہ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ عطا فرما دے، اللہ نے دے دیا سیدھا راستہ، یہ ہے آپ کا سیدھا راستہ، سیدھے راستے پر چلیے۔ پھر فرمایا بینات من الھدی، اور ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں۔ بینہ کہتے ہیں واضح نشانی، ہدایت کی کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں، واضح باتیں ہیں۔ یہ چیزیں جو ہوں گی وہ ہدایت پر ہوگا، یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ہدایت پر نہیں ہوگا۔ والفرقان، اور یہی فرق کرنے والا ہے۔ الفارق، یہ فرقان جو ہے وہ فرق کرنے والا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون ہدایت پر نہیں ہے۔ ہدایت کے تعلق سے اتنی صاف بات اللہ رب العزت نے فرما دی ہے کہ اس کے بعد کچھ چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جیسے ابھی آپ راستے میں جا رہے ہوں اور 2 یا 3 راستے ادھر سے چلے جا رہے ہوں، اور آپ کی سمجھ میں یہ نہ آئے کہ یہ اس میں سے کون سا راستہ ہے جس کو ہم اختیار کریں اپنی منزل پہ پہنچ جائیں، اور آپ وہاں پر کوئی بیچارہ ٹریفک پولیس والا کھڑا ہے، اس سے آپ نے پوچھا جا کر کہ بھائی صاحب ذرا ہمیں یہ بتا دیجیے کہ یہ 4 راستے گئے ہیں، ہم فلاں جگہ جانا چاہتے ہیں، ان میں سے کدھر چلے جائیں؟ تو وہ انگلی اٹھائے گا اور کہے گا اس راستے پہ چلے جائیے، بات ختم۔ اس میں کیا کوئی بڑی پیچیدگی والی بات ہے؟ اس کے اندر کیا کوئی سر کھپانے والی بات ہے؟ اس کے اندر کیا کوئی سر پھوڑنے والی بات ہے کہ یار پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ ارے راستہ ہے، بتا دیا گیا۔ اسی طرح سے اب یقین کریں اس سے بھی زیادہ آسان طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہدایت کو فرما دیا کہ یہ ہدایت ہے۔ اتنی چھوٹی سی آیت تھی، اعوذ باللہ من الشیطان، وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اے لوگو اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو گے تو تم ہدایت پر ہو جاؤ گے۔ کھلی بات، واضح۔ اے لوگو وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو گے تو تم ہدایت پر ہو جاؤ گے۔ بات ختم نہیں ہوئی۔ آپ اللہ کے نبی کی ہدایت کی باتوں پر عمل کر لیجیے، ہدایت ختم۔ آپ کہیں گے اچھا مولانا صاحب ذرا ٹھہریے، یہ جتنے فرقے ہیں وہ سب تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو آپ کون سی نئی بات اس میں بتا رہے ہیں؟ دیوبندیوں سے پوچھے وہ بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، بریلویوں سے پوچھے وہ بھی کہیں گے ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، شیعوں سے پوچھے وہ بھی کہیں گے ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس میں سے نئی کون سی بات بتا دی؟ نہیں بتائی، بہت اہم بات بتائی، بہت نئی بات بتائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا کردار یہ طے کرتا ہے کہ آپ کھڑے کہاں ہیں۔
آپ کسی سے بھی یہ کہیں اس گاؤں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہ ہم اپنے والد سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، وہ کہے بھائی ٹھیک ہے، اور اتنی ہی دیر میں آپ کے والد ادھر سے نکلیں اور وہ آپ کو بلائیں کہ بھیا ذرا سننا میری بات، اور آپ اس کو بہت بری طریقے سے ڈانٹ دیں، اللہ نہ کرے بہت بری طریقے سے ڈانٹ دیں، جھڑک دیں اور بیٹھے رہیں، تو یہ سامنے والا کیا سمجھے گا کہ تم نے جو کہا ہے انتہائی جھوٹ ہے۔ اگر والد کی تم عزت کرتے، والد کی تم احترام کرتے، تو اٹھتے اور ان کی بات مانتے، اور یہ جھڑکنا ڈانٹنا یہ اپنے والد کے ساتھ میں نہ کرتے۔ تو قرآن پاک نے کہا ہے کہ وَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو تو اف بھی نہ کہو۔ اب آپ ذرا سا دیکھیں کہ جتنے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں آپ اہل حدیثوں کو بھی رکھیے، بالکل جتنے فرقے ہیں آپ اہل حدیثوں کو بھی رکھیے اس کے درمیان، جتنے ہیں، اور دماغ کو خالی کر کے بالکل چیک کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کون؟ آئیے حنفی حضرات سے پوچھئے کہ ٹھیک ہے، اگر ایک طرف حدیث رسول ہو اور ایک طرف تمہارے امام کا قول ہو تو تم بتاؤ کہ تم کس پر عمل کرو گے؟ بتائیے، سیدھی سیدھی بات ہے، ایک طرف حدیث رسول ہے، ایک طرف تمہارے امام کا قول ہے، تم بتاؤ کہ کس پر عمل کرو گے؟ ہم ایک مثال بھی دیے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور، مسلم شریف کی روایت، پاکی کے بغیر کوئی نماز قابل قبول نہیں۔ اور امام کا قول یہ ہے کہ تمہارے بدن پر کپڑوں میں 1 درہم کے برابر، گول ایک پرانے والے 1 روپے کے سکے کے برابر اگر ناپاکی لگی ہو تو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں، یہ حدیث رسول ہے اور یہ امام کا قول ہے۔ ہمیں نہیں مطلب ہے کہ آپ دیوبندی ہیں کہ بریلوی ہیں کہ فلاں ہیں فلاں، اس سے کوئی مطلب۔ آپ یہ بتائیے ان دونوں میں سے آپ چوز کیا کریں گے؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم تو حدیث رسول کو مانتے ہیں تو سبحان اللہ، آپ کا نام چاہے جو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک اور مثال دے دیں رمضان کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس من قاء، جس کی قے آ جائے، ومن استقاء، اور جو جان بوجھ کر منہ میں انگلی ڈال کر قے کرے زبردستی، جس نے جان بوجھ کر استقاء زبردستی قے کی، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ومن قاء، اور جس کی قے ہو گئی، اپنے آپ ہوتا ہے کبھی انڈائجیشن ہو گیا، بخارات اٹھے، قے ہو گئی، رمضان کے حالت میں، روزے کی حالت میں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ جس کی خود سے قے آئی اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، جس نے جان بوجھ کر قے کی، قصداً ڈیلیبریٹلی جس نے قے کی انگلی ڈال کے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب یہ تو حدیث رسول ہے۔ دوسری طرف کیا ہے؟ امام کا قول۔ وہ قول کیا ہے؟ اگر منہ بھر کر قے آئی تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر منہ بھر کر قے نہیں آئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یہ تو 2 الگ الگ مسئلے ہو گئے، یہ تو مسئلے الگ الگ ہو گئے۔ یہ پورب ہے وہ پچھم ہے، جو پورب ہے وہ پچھم نہیں ہے، جو پچھم ہے وہ پورب نہیں ہے۔ یہ حق ہے وہ باطل ہے، یہ حق ہے تو پھر باطل نہیں ہے، اگر باطل ہے تو پھر حق نہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کیسے مولانا ہو، کیا ہم اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، تو مان کے دکھاؤ، بات ختم۔ ایک اور مثال دے رہے ہیں، لگے ہاتھ مثال یاد آ گئی۔ حدیث شریف کے اندر بخاری اور مسلم دونوں میں، بلکہ حدیث کی اور بھی، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، حاکم میں بھی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی رکعت پڑھ، اور بخاری کے ہم حوالے دے رہے ہیں اس وقت، یعنی یہ سب تو ہے ہی ہے، جب پہلی رکعت آپ پڑھ لیتے تھے فلا یرفع حتی یستوی قاعدا، اللہ کے رسول جب پہلی رکعت جب سجدہ کر لیتے تھے دونوں سجدے، تو آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک کہ اچھی طرح بیٹھ نہ جائے، اور روایت میں ہے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر پہنچ جائے، اور اسی طرح آپ تیسری رکعت میں بھی کرتے تھے۔ 4 رکعت کی آپ نے نیت باندھی، پہلی رکعت آپ نے پڑھی، 2 سجدے آپ نے کیے، 2 سجدے کرنے کے بعد اب اللہ کے نبی کا قاعدہ کیا ہے کہ وہ اس وقت تک اٹھتے نہیں تھے، لا یقوم حتی یستوی جالس، آپ اس وقت تک اٹھتے نہیں تھے جب تک کہ اچھی طرح سے بیٹھ نہ جائیں، بہترین بیٹھنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہوتے تھے، اور اسی طرح تیسری رکعت میں کرتے تھے۔ اچھا اب سنیے، یہ ہو گئی حدیث رسول، اور ادھر اب امام کا فتویٰ کہ نہیں صاحب آپ پہلی رکعت پڑھیے اور سیدھے کھڑے ہو جائیے، اور جب تیسری رکعت آئے تو آپ سجدہ کیجیے اور سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ اب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ محبت رسول کے تم دعوے دار ہو اور حدیثوں پر عمل کرنے کا اعلان کرتے ہو، یہ حدیث تمہارے سامنے ہے اور عمل پھر بھی نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ اب یہ حدیث ہے تمہارے سامنے، عمل پھر بھی نہیں کرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ اب سنیے، اب جواب سنیے، الفارق ہے نا، فرق کرنے والا، آپ کے کہنے سے نہ کوئی گمراہ ہو جائے گا، آپ کے کہنے سے نہ کوئی ہدایت پہ آ جائے گا، یہ تو قرآن پاک طے کرے گا کہ کون ہدایت پر ہے کون گمراہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، اس بیمار ہونے کی وجہ سے پہلی رکعت میں بیٹھا کرتے تھے، اور اس بیماری کی وجہ سے تیسری رکعت میں بیٹھا کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات کوئی صحابی کہے، ہم مان لیں گے؟ یہ بات کوئی صحابی کہے، صحابہ نے دیکھا ہے نا، اللہ صحابی کہے کہ اللہ کے رسول بیمار تھے تو بیٹھا کرتے تھے، آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ یہ بعد کے دور میں 500 سال 600 سال 700 سال اس کے بعد آدمی نکتہ تلاش کرے، اس میں آدمی نکتہ تلاش کرے، حدیث پر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں اور حدیث پر عمل نہ کرنے کے لیے بہانے تلاش کر رہے ہیں، تو آپ بتاؤ کہ ہدایت پر کیسے ہوگے؟ قرآن پاک تو کہتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم محمد رسول اللہ کی اطاعت کر لو گے تو تم ہدایت پر ہو جاؤ گے۔ ایک اور بتا دیں، لگے ہاتھ چلتے چلتے، یہ ایک پیمانہ ہے، ترازو ہے، جیسے آپ سامان تولتے ہیں دیکھتے ہیں، پیمانے کے اوپر اترتا ہے تو آپ لیتے ہیں، پیمانے کے اوپر اترتا نہیں ہے تو آپ نہیں لیتے۔ آپ کم تولنے کے لیے کیوں آپ راضی ہوں گے؟ آپ لینے جائیں 1 کلو شکر ہو، کوئی آپ کو 100 گرام پکڑا دے، آپ کیسے لے لیں گے اس کو؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، جتنے ہیں شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، جتنے مسلک ہیں سب اللہ کے حمد، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما دے، ہدایت فرما دے، اس کا صحیح ترجمہ اہدنا، مجھے ہدایت فرما دے صراط مستقیم کی، اے میرے رب مجھے صراط مستقیم تک پہنچا دے، اے میرے رب مجھ پر کرم فرما، لطف فرما، مجھے صراط مستقیم عطا فرما دے کہ میں بس اسی کو پکڑتا ہوا چلا جاؤں اور تیری جنت میں داخل ہو جاؤں، نہ دائیں نہ بائیں، نہ ادھر نہ ادھر۔ صراط مستقیم واضح رہے، شیعہ بھی یہی پڑھتے ہیں، سنی بھی یہی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی یہی پڑھتے ہیں، بریلی بھی یہی پڑھتے ہیں،
معتزلہ گزر گئے وہ بھی یہی پڑھتے تھے، اور حضرت علی کے قاتل خوارج صحابہ کرام کو شہید کرنے والے خوارج وہ بھی یہی پڑھتے تھے۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے لبریز ہے، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ ہیں صراط مستقیم۔ اب کوئی گنجلک بات رہ گئی بھائی؟ آپ یہ کہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو تو مانتے ہیں، حدیثیں بھی مانتے ہیں، لیکن ہم عمل تو کریں گے اپنے جو ہمارے 12 امام ہیں، امام علی ہیں، امام حسن ہیں، حسین ہیں، جعفر صادق ہیں، جعفر ہیں، صادق ہیں، ان پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں سارا آنکھوں پر ٹھیک ہے، لیکن ہم عمل کریں گے ان پر جو ہمارے امام کے فتوے ہیں، حنفی حضرات ہوں یا شافعی ہوں یا مالکی ہوں یا حنبلی ہوں، جو بھی ہوں، کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں، یہ ہماری سر آنکھوں پر ہیں، ہم محبت سے ان کو اٹھاتے ہیں، سینے سے ان کو لگاتے ہیں، لیکن عمل کریں گے امام کے اس کتاب پر جو یہ ہدایہ ہے، جو یہ قدوری ہے، جو یہ در مختار ہے، احمد بحر الرائق ہے، ہم عمل کریں گے اس پر۔ یہ کتاب الام ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، یہ المغنی ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ محبت تو انکنڈیشنل ہوتی ہے، محبت میں تو شرطیں نہیں ہوتی۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آ رہے ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر منبر پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بیچارہ دھوپ میں کھڑے ہو کر خطبہ سن رہا ہے، ایسے آپ نے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ، اور یہ لفظ اجلس کی آواز پڑی عبداللہ ابن مسعود کے جو ادھر سے چلے آ رہے تھے، ان کا ایک پیر مسجد کے اندر اور ایک پیر مسجد کے باہر۔ فلما سمع النداء، جب یہ الفاظ انہوں نے سنا اجلس، فجلس، وہ وہیں بیٹھ گئے، اسی جگہ پر بیٹھ، ایک مسجد کا پیر آگے، مسجد کے اندر ایک پیر اور مسجد کے باہر دوسرا پیر۔ اللہ کے رسول کے الفاظ پڑھے اجلس، بیٹھ جاؤ۔ اب انہوں نے نہیں دیکھا صاحب یہ کس سے کہا جا رہا ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے، مجھ سے تو نہیں کہا جا رہا ہے، مجھ سے کیوں کہا گیا، میں تو ابھی، یہ سب باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ جب آپ اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں تو عمل کیجئے، بات ختم۔ اللہ کے رسول آپ کو منع کرتے ہیں عمل کرنے سے، قرآن پاک نے کہا ہے اور معیار دے دیا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس بات سے منع کریں ٹھہر جاؤ۔ اب ہے صراط مستقیم۔ آپ نے کہا تھا اے میرے پروردگار، میرے معبود، میرے مولا، مجھے صراط مستقیم دے دے۔ اللہ نے آپ کو صراط مستقیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دے دیا۔ یہ قرآن پاک ہے اور یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ ام المومنین سے کیف کان خلق رسول اللہ، اللہ کے رسول کے بارے میں بتائیے، ان کا کردار بتائیے، کچھ زندگی ان کی سمیٹ کر رکھ دیجیے ہمارے سامنے۔ انہوں نے کہا افلا تقرؤون القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا بالکل پڑھتے ہیں۔ کہا کان خلق القرآن، وہ تو سراپا قرآن پڑھے۔ یہ قرآن کی وہ کتاب ہے جو آپ کے یہاں رکھی ہوئی ہے، اور وہ اللہ کے رسول ہے جو چلتے پھرتے قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ اور صحابہ کرام پر قربان جائیے جنہوں نے اللہ کے رسول کی ایک ایک باتوں کو لکھ لیا اور محفوظ کر لیا، آج وہ حدیثوں کی شکل میں ہمارے سامنے محفوظ ہو گئی۔ اب یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے اور یہی اسلام ہے اور یہی دین ہے، اس کے بعد تو کچھ نہیں۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق آ جانے کے بعد اس کو چھوڑ کر سوائے گمراہی کے تمہیں کچھ نہ ملے گا۔ ایک بات واضح ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اطاعت کریں گے، یہ نہ کہیے کہ ہم مانتے ہیں، نہیں صاحب، کر کے دکھائیے میدان عمل میں۔ ہم تو اس وقت مانیں جب آپ اس حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم، بخاری کی روایت ہے مسلم،
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں، اللہ کے رسول، جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ تم اپنے والد کو دیکھتے ہو، میرے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، تم اپنی اولادوں کو دیکھتے ہو، میرے لوگ کیا کہیں گے، تم لوگوں کو دیکھتے ہو، یہ امام کا قول ہے، یہ فلاں کا قول ہے، یہ مولوی کا قول ہے، یہ فلاں کا فتویٰ ہے، یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے ایمان کی جانچ کر لو، میری حدیث سن کر اگر تمہارے دل کے اندر یہ خیال آئے کہ مجھے اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے، کہ امام کے قول پر عمل کرنا چاہیے، اگر تمہارے اندر یہ تذبذب ہے، if you have any type of hesitation، کسی طرح کا بھی اگر تلقع اور تذبذب اور ہیزیٹیشن ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ لکھا جائے رجسٹر میں، سرکار کے کارندوں کے رجسٹر میں ہمارا نام مومن ہو، مسلمان ہو، اور اللہ کے فرشتے یہ کہیں کہ نہیں تم مومن نہیں ہو، تم زندگی بھر محمد رسول اللہ کی بات کہاں مانی، تم نے نماز کون سی پڑھی، اللہ کے رسول کے مطابق تو تھی ہی نہیں، تم نے روزے ضرور رکھے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے مسائل کے مطابق تو تھے ہی نہیں، حج تم نے کیا لیکن اللہ کے رسول نے جیسے سکھایا تھا ویسے تم نے کیا ہی نہیں۔ میرے عزیزوں، ڈرو اس دن سے جس کو قرآن پاک نے یوں کہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو محمد مصطفیٰ دین لے کر آئے ہیں، اس دین کے علاوہ اگر کوئی اور دین کو اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اسے قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت کے دن انتہائی خسارے میں، نقصان میں ہوگا۔ کیا سب کچھ، ملا کچھ نہیں، محنتیں ضائع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کل قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کو تولیں گے بھی نہیں۔ جو محمد رسول اللہ کے مطابق ہے وہ تولا جائے گا، جو محمد رسول اللہ کے مطابق نہیں تو نہیں تولا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ رمضان سے اس کیا بات ہے، کیا مناسبت ہے پروردگار عالم کی جل جلالہ جل شانہ کی، کہ اس نے قرآن پاک میں پہلے یہ بات فرما دی کہ رمضان کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے تم ابھی روزے رکھو گے، ٹھیک ہے تم تلاوت کرو گے، ذکر کرو گے، اذکار کرو گے، نماز پڑھو گے، تہجد پڑھو گے، سب ٹھیک ہے، لیکن ٹھہرو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، یہ ہدایت اور گمراہی کو بتانے والی ہے۔ پہلے یہ طے کر لو کہ تم کھڑے کہاں ہو، تم ہدایت پر کھڑے ہو کہ گمراہی پر کھڑے ہو، تم حق پر کھڑے ہو کہ باطل پر کھڑے ہو، تم محمد مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہو یا ان کے علاوہ، ان کے خلاف، ان کے بغیر جو دیے گئے فتوے ہیں ان کے خلاف کھڑے، ان کے اوپر کھڑے۔ تمہاری زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسائل کے مطابق گزر رہی ہے یا تمہاری زندگی کسی اور کے فتووں اور مسائل کے اوپر گزر رہی ہے، طے کرنا، پھر روزے رکھنا، پھر تم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے برابر نیکیوں سے بھر دے گا، اور اگر تم نے اس کے خلاف کیا، اس ایمان کے علاوہ کیا، تو پھر یاد رکھو کہ تمہارے سارا عمرہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، خیر، خیرات، صدقہ سب بیکار ہو جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ میرے عزیزو، رمضان بہت مبارک ہے، اس رمضان کے اندر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم بند کر دی جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برستی ہیں، لیکن کس پر؟ بارش ہو رہی ہے اور ایک آدمی کمرہ بند کر کے اپنے آپ کو چپے سمیٹ کر بیٹھا رہے، بارش کا کیا قصور؟ بارش تو ہو رہی ہے، تم اٹھو، اپنے کمرے سے باہر نکلو اور کمرے سے باہر آ کر اس بارش میں نہاؤ۔ لیکن اگر تم اپنے آپ کو خود ہی بند کیے ہوئے ہو، ایک خول کے اندر بند کیے ہوئے ہو، تو اللہ کی رحمتیں تو نازل ہو رہی۔
اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اور رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آپ چاند دیکھتے ہی وہ برسنا شروع، رحمتیں برسنا شروع، لیکن تم بیچارے، تم تو اس راستے پر ہو ہی نہیں جہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، تم تو اس حق کے راستے پر ہو ہی نہیں۔ باتیں اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقل مند انسان وہی ہے جو ان چھوٹی باتوں کے اندر بڑی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اصولی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ میرے عزیزوں، ہم کو اور آپ کو فیصلہ تو لینا ہی ہوگا، ہم کو اور آپ کو یہ فیصلہ لینا ہی ہوگا۔ کل جس وقت اللہ کے رسول کھڑے ہو کر دعوت دے رہے تھے، اس وقت بھی لوگوں نے فیصلہ لیا تھا، کچھ صحابہ کرام کہلائے اور کچھ ابو جہل کے چیلے کہلائے، تو فیصلہ اس وقت بھی لوگوں کو لینا پڑا تھا۔ فیصلہ آپ کو بھی لینا پڑے گا کہ آپ کھڑے کدھر ہیں، آپ ہیں کدھر۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔